گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پہلی ویڈیو میں شیطان، غول اور ابکری جن کا ذکر کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں عفریت، اسیب اور سر کٹے جن کا ذکر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں جو جنات کی اقسام ہیں ان کے نام ہیں 3 اور قسمیں، جن میں پہلے نمبر پر ہے عفریت جن۔ جنات کی جس نسل کو ہندی اور اردو میں دیو کہتے ہیں، عربی میں اسے عفریت کہتے ہیں۔ سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ایک عفریت جن کا تذکرہ ملتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پارلیمان کا باقاعدہ ممبر تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ملکہ ابلیس کا تخت کون لے کے آئے گا، تو اس نے کہا کہ آپ کے یہاں مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو انشاءاللہ لے آؤں گا۔ تو قرآن میں یہ الفاظ یوں آتے ہیں، قال عفریت من الجن۔ عربی کی طرح مختلف زبانوں میں جنات کی مختلف نسلوں کے بھی مختلف نام رکھے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ مختلف صفات کے حوالے سے بھی نام رکھے جاتے ہیں۔ تو پہلی اور چوتھی جو قسم ہے جنات کی، اس کا نام ہے عفریت جن، ان کو دیو بھی کہتے ہیں۔ دیو عربی اور ہندی زبان میں بولا جاتا ہے۔ اور جو چوتھی قسم ہے جس کو ہم اسیب بولتے، اسایا بولتے ہیں کہ جی فلاں پر اسیب کا مسئلہ ہے، اصل میں یہ جو اسیب لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور ہم اپنی زبان میں جن کہتے ہیں اور فارسی زبان میں اس کو اسیب کہتے ہیں، دیو بھی کہتے ہیں۔ دیو بھی اصل میں فارسی کا لفظ ہے جو ہندی میں استعمال ہوتا ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے، خانہ خالی را دیو بغیر نند، گھر خالی ہو تو اس پر جنات قبضہ جما لیتے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چلتے ہوئے دریا عبور کیا اور اہل فارس پر شکاریوں کی طرح یلغار کی، تو ایرانی مجوسی دیو آمنند دیو آمنند دیو آمنند، جنات آگے جنات آگے کا شور مچاتے ہوئے باغ اٹھے۔ اسی طرح اسیب کا بھی فارسی کا لفظ ہے اور جنات پر بولا جاتا ہے، اور یہ جنات کی الگ قسم نہیں بلکہ جنات کا فارسی نام ہے۔ اور اس میں آج جو چھٹا قسم کا جن ہے جس کو سر کٹا جن کہتے ہیں، کہ سر پہ دڑ نہیں ہوتا، صرف خالی جسم ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مریضوں کو ایک انسان نما مخلوق خواب میں پریشان کرتی ہے، اور کبھی کبھار تو جاگتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہے۔ دیکھنے میں یہ پورا انسان ہوتا ہے لیکن اس کے دھڑ پر سر نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ کسی سر کٹی لاش کو دیکھ کر بڑے سے بڑے دل گردے والا بھی ایک دفعہ تو کانپ اٹھتا ہے۔ یہ جنات کا ایک طبقہ ہے جو انسانوں کو ڈرانے کے لیے اس بیس میں سامنے آتا ہے۔ جب آدمی سر کٹی لاش کو نہ صرف یہ کہ دیکھتا ہے بلکہ اسے چلتے پھرتے یا اپنی طرف بڑھتے لپکتے دیکھتا ہے تو خوف سے اس کی کھگی بند ہو جاتی ہے اور بڑے سے بڑے سرماؤں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ شہید، بعض عاملین اپنی جہالت کی کمی کی وجہ سے یا عقیدہ کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے ان سرکٹوں کو شہید قرار دیتے ہیں۔ اللہ یحفظنا، العیاذ باللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ بالکل واہیات اور بے اصل بات ہے۔ شہداء و انبیاء کے بعد جنت کے سب سے اونچے طبقے کے لوگ ہیں۔ شہداء تو اہل ایمان کا وہ واحد طبقہ ہے جس کے جنت میں پہنچ جانے اور اللہ کی لازوال اور ان گنت نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، بلکہ ان کے زندے ہونا کا 2 الگ الگ مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں، انہیں کبھی مردہ مت سمجھنا، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور ان کے رب کے یہاں انہیں رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کرم نوازی عنایت فرمائی ہے وہ اس پر نازاں و فرحاں ہیں، اور جو لوگ پیچھے سے ابھی تک جنت میں نہیں پہنچے انہیں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ پریشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شہداء کی ارواح مقدسہ کو اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے خوبصورت پرندوں میں منتقل کر کے جنت کے ہر طرح کے باغوں میں آزادانہ گھومنے پھرنے اور ہر طرح کے پھلوں اور عنایات الہی سے فیض یاب ہونے کے لیے آزادانہ موقع دیتے ہیں۔
दूसरी जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, जो लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं कत्ल होते हैं, इन्हें मुर्दा मत कहो, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं, मगर तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने जन्नत में भी खसूसी प्रोटोकॉल दिया हो, अंबिया के बाद जिनका जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम, जिन्हें पूरी इंसानी आबादी से हट कर ये एजाज़ दिया गया हो कि अल्लाह के रास्ते में कत्ल होते वक्त एक बार रूह कब्ज़ होते ही दूसरी नई और आला जिंदगी अता हो जाती हो, इन्हें क्या मुसीबत पड़ी है कि वो सखर और हैदराबाद में, गुजरात और लाहौर में, नौशहरा और पेशावर, दिल्ली और अमृतसर और ढाका और चिटागांव के लोगों के घरों के चक्कर लगाते फिरें और ना हक लोगों को सताते फिरें। अल्लाह हम सबको हिदायत फरमाए। शहादत जैसा आला रुतबा अल्लाह ताला घटिया और अजियत पसंद लोगों को नहीं देते, और ना ही इस अजीम रुतबे के मिल जाने के बाद शुहदा से ये तवक्को करना जायज़ है कि वो जन्नत का इतना आला मुकाम पाने के बाद वो अल्लाह की नेमतों से फैज़ याब होने की बजाय हमारी गलियों की खाक छानते फिरें। अल्लाह याहदी, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। ये सर कटे जिन्नात की एक घटिया नस्ल के लोग हैं जो ख्वाह मख्वाह इंसानों को हरासा और खौफ ज़दा करके मज़े लेते हैं, और सर के बगैर पूरा जिस्म ज़ाहिर करने से वो सिर्फ खौफजदगी का एक माहौल पैदा करते हैं। जाहिल आमिलीन सरकटों को परेशानी से बचने के लिए घरों में जुमेरात की जुमेरात इन शुहदा के नाम का चिराग जलाते और न्याज़ो न्याज देने का जो मशवरा देते हैं, बिल्कुल गलत और फजूल हरकत ही नहीं बल्कि मोमिनीन का अकीदा कमज़ोर और ख़राब करने की हमाकत भी है। अल्लाह पाक पढ़ने और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और घंटी का बटन दबाइएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।